بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 26 جگہ پر آیا ہے، اور ایک صورت آپ علیہ السلام کے نام سے بھی نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل اسی جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی نسل سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کیں جن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں کے نام لیہ بنت لبان، راحیل بنت لبان، بلہا جاریہ راحیل اور زلفا جاریہ تھا۔ لیہ بنت لبان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے جن میں روبین، شمون، لاوی، یہودا، فساکر اور زووین شامل تھے۔ راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، جبکہ بلہا جاریہ راحیل سے دان اور نفتالی پیدا ہوئے اور زلفا جاریہ سے جاد اور اشیر پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے جو راحیل بنت لبان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اقصص القصص کے نام سے پکارا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ یہ ہے: الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف کی شان نزول کے بارے میں مفسرین اور محدثین کا قول ہے کہ کفار مکہ نے ضد ہو کر مدینہ کے یہودی عالموں سے رجوع کیا اور ان سے رائے پوچھی کہ ہم کیا کریں۔ اس پر یہودی علماء نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرو کہ آل یعقوب علیہ السلام شام سے مصر تک کیسے پہنچی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات کی تفصیل بیان نہ کر سکے تو نعوذ باللہ آپ نبی نہیں ہیں۔ کفار مکہ نے یہود کی ہدایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے سارا واقعہ تفصیلاً بتا دیا گیا، اور کفار مکہ یہ سب کچھ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت اور ذہین ہونے کی وجہ سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت لاڈلے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ساری اولاد سے بڑھ چڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے تمام بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور بغض رکھتے تھے، اور اسی کوشش میں رہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ ان کا بغض اور حسد اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ آ چکے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند سمیت 11 ستارے آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو سختی سے منع فرمایا کہ اے میرے یوسف علیہ السلام، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ سنانا، کیونکہ شیطان ہمہ وقت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، اور اے میرے یوسف، یہ خواب تمہارا بالکل سچا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 تا 6 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے،
اور اس طرح تیرا پروردگار تجھ کو برگزیدہ کرے گا اور سکھائے گا تاویل احادیث، اور اپنی نعمت کو تجھ پر اور اولاد یعقوب پر تمام کرے گا، جس طرح کہ اس نعمت کو پورا کیا تیرے اجداد پر پہلے سے، ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سختی سے یہ خواب بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا، لیکن خواب کی بات کسی نہ کسی طریقے سے بھائیوں تک پہنچ گئی اور ان کا حسد و بغض کی آگ زیادہ بھڑک اٹھی، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک زبردست سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 تا 10 میں فرماتے ہیں، جبکہ وہ کہنے لگے البتہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے، یوسف کو مار ڈالو یا کسی اور ملک میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری سمت آ جائے اور ہو کر رہنا بعد میں نیک قوم۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو، اٹھا لے جائے اس کو کوئی اور مسافر اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد وہ سب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ابا جان، ہم سب نے سیر و شکار اور تفریح طبع کا پروگرام بنایا ہے تاکہ زندگی کا مزہ لے سکیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ سیر و تفریح کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کہنے لگے اے ہمارے والد، کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں کہ آپ اسے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ بھلا اتنے کڑیل طاقتور جوانوں سے زیادہ اس کا کوئی اور محافظ ہو سکتا ہے؟ بھائیوں کے اس بیان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 اور 12 میں فرماتا ہے، اے والد، کیا بات ہے تجھ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر ہوا ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بلا شبہ ہم اس کے نگہبان ہیں۔ والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کی سازش ہے۔ انہوں نے اعلانیہ تو نہ کہا، البتہ اشاروں میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ واقعی مجھے یوسف کے بارے میں تم سے اندیشہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یعقوب نے کہا مجھے اس بات سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ والد حیل و حجت کر رہے ہیں تو یک زبان ہو کر بولے، ابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بہادر اور طاقتور بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کیسے کھا جائے گا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جانے پر بے حد اصرار کیا تو یعقوب علیہ السلام نے مجبوری کے آگے سر جھکا دیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح وہ سیر و شکار کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنے ہمراہ جنگل میں لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہی تھے، وہ سارے راستے ان کے ساتھ مذاق کرتے رہے اور پریشان کرتے رہے۔ جب جنگل میں پہنچے تو انہوں نے ایک پرانے کنویں کے قریب خیمہ لگایا اور یوسف علیہ السلام کے متعلق مشورہ کرنے لگے۔ ایک بھائی نے کہا کہ بھائیو اس کو مار ڈالو تاکہ نہ بانس رہے نہ بانسری، کہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن پھر ایک بھائی نے کہا نہیں، اسے قتل نہ کرو بلکہ اسے اس پرانے کنویں میں پھینک دو تاکہ یہ خود ہی مر جائے یا کوئی مسافر اسے لے جائے۔ اس کی بات پر سارے متفق ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پرانے کنویں میں ڈال دیا جو کہ ان کے قریب تھا۔ اب اللہ کی قدرت کہ وہ کنویں سے واپس اپنے خیموں میں چلے گئے تو ادھر سے ایک قافلہ گزرا جو کہ مصر جا رہا تھا۔ قافلے والوں میں سے کسی کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ جب اس نے ڈول واپس کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب اس شخص نے ڈول باہر کھینچا تو اس نے دیکھا کہ ڈول میں ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل لڑکا بیٹھا ہے۔ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھوڑے پر ان غلاموں کے ساتھ ہی بٹھایا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی قافلہ کچھ دور ہی گیا تھا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا اور وہ قافلے والوں کے پیچھے بھاگے اور کچھ ہی دور جا کر انہیں پکڑ لیا اور قافلے کے سردار سے کہا، یہ لڑکا ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو یا پھر اس کی قیمت ادا کرو۔ قافلے والے برادران یوسف کے کڑے تیور کو دیکھ کر ان کو قیمت دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔
اب वो आपस में मशवरा करने लगे कि वालिद को क्या बताया जाए। उन्होंने एक भेड़िए को ज़िबा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भेड़िए के खून से रंग कर वालिद के पास रोते हुए आ गए। रोते हुए अब्बा जान से कहने लगे कि अब्बा जान, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम घोड़े दौड़ाते रहे और यूसुफ हमसे दूर हैमे में बैठा था कि एक भेड़िया आया और यूसुफ को उठा ले गया। ये कहकर खून से भरा हुआ ये कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ते को देखा। कुर्ता कहीं से फटा हुआ नहीं था और ना ही इसको कहीं पे भेड़िए के निशान लगे थे। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनके बेटे झूठ बोल रहे हैं। वो रज़ाए इलाही के आगे खामोश हो गए और हकीकत हाल समझकर उन्होंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और अपने पैगम्बराना औसाफ की वजह से उन्होंने ये बावर करा दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और हकीकत को छुपा रहे हो। उन्होंने कहा, मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह से मदद मांगता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हरगिज नहीं बल्कि बना दी है तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बात। अब सब्र ही बेहतर है और जो बात तुम जाहिर करते हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दोस्त अब्दुल्ला हाशमी को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।